السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم علامات وقف دیکھیں گے کہ کون سے حرف پر ہمیں رکنا چاہیے اور کون سے حرف پر ہمیں جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہوں گے علامت آپ کے سامنے آ رہا ہے ایک، اور دوسرا لکھا ہوا ہے معنی اور حکم۔ میم کا آپ کو سب کو پتہ ہے کہ میم پر وقف لازمی ہے، یعنی ضروری ہے، تو اس اعتبار سے میم پر ہم رکیں گے۔ آگے ہے آیت۔ آیت کے اوپر جو ہے وہ چھوٹا سا ایک دائرہ ہوتا ہے، آیت کے بعد مطلب یہ جو سرکل بنا ہوتا ہے یہاں پر وقف ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم لوگ وقف کرتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، جس کے اعتبار سے ہم یہاں پر آیت کے اوپر وقف کریں گے، یعنی سانس لیں گے۔ اس کے بعد ہے سکتہ۔ سکتہ کہتے ہیں آواز تھوڑی سی بند کر لینا اور سانس جاری رکھنا، سانس کو ہم نہیں توڑیں گے، یہاں پر ہم آواز جو ہے وہ تھوڑی سی بند رکھیں گے۔ جیسے ہم ایگزامپل ہے وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم آواز کو روک لیں گے تھوڑا سا، لیکن ہم اس کو جو ہے نا یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے۔ وقفہ، آگے ہے وقفہ۔ تو وقفہ اور سکتہ جو ہے یہ دونوں ملتے جلتے ہیں۔ وقفہ میں تھوڑا زیادہ دیر ہم نے آواز کو روکنا ہے، اور سکتہ میں ہم نے صرف 2 الف کے برابر آواز کو روکنا ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں ما۔ میم اور عین آتا ہے لکھا ہوا، وہاں پر 3 ڈاٹ بھی بنے ہوتے ہیں، یعنی جیسے کہ 3 نقطوں کی جوڑی۔ کسی ایک پر وقف کریں گے، یہاں پر ہم کسی ایک پر وقف کریں گے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک ہی آیت میں اچھا آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ الگ الگ نہیں آتے کہ ایک آ گیا ہے اور پھر دوسری تیسری آیت کے بعد یا 2 آیتوں کے بعد دوبارہ آ جائے گا۔ یہ ایک ہی آیت میں 1-2 لفظوں کے بعد دوبارہ سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی آیت کے اندر ہوتا ہے، دونوں جوڑی جو ہے وہ اکٹھی آتی ہے، الگ الگ نہیں آتی۔ تو یہاں پر دیکھیں اکٹھی آ رہی ہے، ریبہ کے بعد بھی ہے اور فیہ کے بعد بھی ہے۔ تو ہم اس کو جو ہے وہ ایسے پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب، ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے آگے سے پڑھنا ہے فیہ ھدی للمتقین، ہم پھر جو ہے فیہ کو اکیلا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یا پھر ہم اس طرح سے پڑھ لیں، ایک پر ہم نے رکنا ہے نا، تو یا اگر ریب پر رکیں گے تو پھر ہم فیہ کے بعد نہیں رکیں گے، اور فیہ پہ رکیں گے تو ریب پر نہیں رکیں گے، تو ہم پھر اس طرح سے پڑھ لیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا طا۔ طا وقف جو ہے رکنا یعنی یہاں پر لازم ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی ہم وقف کرنا بہتر ہے، تو ہم اس اعتبار سے یہاں پر بھی وقف کریں گے۔ آگے ہے قاف فا، تو یہاں پر بھی رکنا ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک آیت کے اوپر لام آتا ہے چھوٹا سا، ٹھیک ہے، جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد دیکھیں آیت ہو رہی ہے عالمین، اور یہاں پر ایک چھوٹا سا لام آ رہا ہے، اور نیچے دیکھیں گے ہم تو لام کا مطلب ہے نہیں رکنا، یعنی لام کا مطلب ہوتا ہے کہ نہیں رکنا۔ تو اس صورت میں ہم سے غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ لام پر نہیں رکنا ہوتا ہے، اس کو ملا کر ہی جاری رکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اگر دیکھیں گے آیت کے اعتبار سے تو ہم رک جائیں گے۔ یہاں پر آپ کے پاس چوائس آ گئی، اگر آپ آیت کو دیکھ رہے ہیں تو آپ پڑھ لیں، رک جائیں، اور اگر آپ لام کو دیکھ رہے ہیں تو آپ دونوں آیتوں کو اکٹھا ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نیچے دیکھیں گے ہم، نیچے ہے زا، صاد، قاف اور صلے، یعنی صاد لام، یہ جو حرف ہے یہاں پر بھی جو ہے بہتر ہے کہ تلاوت جاری رکھیں، مطلب آپ نہ رکیں۔ تو جب یہ چھوٹی سی مطلب چھوٹا سا حرف لکھا ہوا کہیں درمیان میں آ جائے تو وہاں پر آپ نہیں رکیں گے، جیسے کہ یہ نیچے والی لائن میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، یہاں پر اگر ہم وقف کریں گے تو پھر ہم پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا یہاں پر سانس آپ کا رک گیا تھا
آپ اتنا ہی پڑھ رہے تھے، قلیلا آپ نے پہلے پڑھ لیا، یہاں پہ آپ نے وقف کر لیا، تو یہ بہتر نہیں ہے۔ یہاں پر تلاوت کو جاری رکھیں، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نیچے لام، اور لام کا میں نے آپ کو بتایا کہ نہیں رکنا، تو اس پر نہیں رکیں گے۔ الحمدللہ کہ ہمارا جو ہے کورس مکمل ہوا، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سمجھ آ گئی ہوگی علامت وقف کی بھی۔